تو آئیے دوستو الف لیلا کی اس کلاسک کہانی کے سحر میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں جادو، دھوکہ اور ایک بے حد پراسرار شکار ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس کہانی میں آگے بڑھیں گے، ہر نیا واقعہ ایک نئے اور بھی گہرے راز سے پردہ اٹھائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اس حیرت انگیز سفر کو۔ ہماری آج کی کہانی ٹھیک وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پچھلی بار اس ماہی گیر نے ہمیں چھوڑا تھا۔ وہ طاقتور جن جو اب تھوڑا نرم پڑ چکا ہے، اس غریب ماہی گیر کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے تپتے صحرا کے بیچ ایک چھپی ہوئی جگہ لے آتا ہے، اور وہاں ایک چمکتا ہوا نیلا تالاب ہے۔ اتنی ویران جگہ پر اتنا شفاف پانی دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ بھئی یہ کوئی عام جگہ تو بالکل نہیں ہے۔ اس بالکل صاف اور شفاف پانی میں صرف 4 مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہلکی ہلکی چمک رہی ہیں۔ ایک سفید، ایک سرخ، ایک نیلی اور ایک پیلی۔ جن کے کہنے پر وہ ماہی گیر پوری ایمانداری سے ان 4 مچھلیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اب یہ 4 مختلف رنگ، ظاہر ہے یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہانی میں آگے چل کر کسی بہت بڑی حقیقت سے تعلق جڑنے والا ہے۔ خیر، جب وہ ماہی گیر ان عجیب و غریب مچھلیوں کو سیدھا دربار میں پیش کرتا ہے تو سلطان بھی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ وہ خوشی اور حیرت میں اس غریب کو پورے 400 سونے کے دینار انعام میں دے ڈالتا ہے۔ سوچئے اس دور میں یہ کتنی بڑی رقم تھی۔ پھر سلطان فوراً ان مچھلیوں کو اپنے محل کے سب سے بہترین باورچی کے پاس بھیجتا ہے تاکہ انہیں پکا کر پیش کیا جا سکے۔ لیکن یہاں آ کر کہانی ایک دم سے ایک بڑا تاریک اور جادوئی موڑ لیتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی باورچی اس سفید مچھلی کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالتی ہے، اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے اور باورچی خانے کی دیوار پھٹ جاتی ہے، اور اس دراڑ میں سے سبز اور سنہری لباس میں ملبوس چاند جیسی خوبصورت ایک پراسرار عورت باہر نکلتی ہے۔ مطلب بالکل کسی فلم جیسا منظر ہے جس نے پوری داستان کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ پراسرار عورت سیدھا فرائنگ پین کے قریب آتی ہے، مچھلی کے اوپر جھکتی ہے اور ایک نہایت میٹھی مگر درد بھری آواز میں سوال کرتی ہے، اے مچھلی، کیا تم اپنے عہد پر قائم ہو؟ یہ عجیب و غریب سوال خود اس بات کا ثبوت تھا کہ ان مچھلیوں کے پیچھے کوئی بہت پرانا اور گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ کسی سنسنی خیز سین سے کم نہیں۔ وہ جلتی ہوئی مچھلی اچانک اپنا منہ کھولتی ہے اور بالکل یہی قسم دہراتی ہے کہ خدا کی قسم، اگر تم لوٹو گی تو ہم لوٹیں گے، اور اگر تم وعدہ توڑو گی تو ہم بھی توڑ دیں گے۔ اس خوفناک جواب کے فوراً بعد وہ عورت مچھلی کو پلٹتی ہے، اسے جلا کر بالکل راکھ کر دیتی ہے اور واپس اسی دیوار میں غائب ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب باورچی ہوش میں آتی ہے اور یہ سب سلطان کو بتاتی ہے تو کسے یقین آئے گا؟ سلطان بھی نہیں مانتا۔ وہ سچائی جاننے کے لیے باقی مچھلیوں کو خود اپنے سامنے تلنے کا حکم دیتا ہے، اور حیران انگیز طور پر وہ اپنی آنکھوں سے بالکل وہی جادوئی منظر اور وہی عجیب خوفناک گفتگو سنتا ہے۔ سرخ، نیلی اور پیلی مچھلیوں کے ساتھ بھی بالکل وہی واقعہ دہراتا ہے۔ اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کر کے سلطان آدھی رات کو چاندنی میں اکیلا ہی اس تالاب کی طرف نکل پڑتا ہے۔ وہاں تھوڑی دور اسے ایک بہت بڑا عظیم الشان محل نظر آتا ہے۔ یہ پورا کا پورا محل کالے سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور بالکل ویران پڑا تھا۔ یہ خاموش منظر اس تجسس اور سنسنی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ محل کی مٹی سے اٹی راہداریوں میں اچانک ایک رونے کی آواز آتی ہے۔ سلطان اس آواز کا پیچھا کرتا ہوا ایک شاندار کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں ایک خوبصورت نوجوان سنہری تخت پر بیٹھا ہوا ہے، مگر رکیے، ایک بہت بھیانک حقیقت اس کے سامنے آتی ہے۔ اس نوجوان کا نچلا دھڑ کمر سے لے کر پیروں تک زندہ پتھر میں بدل چکا تھا، ایک ایسی عجیب سی قید جس نے اسے اسی تخت پر مکمل طور پر بے بس کر رکھا تھا۔ وہ نوجوان بتاتا ہے کہ کسی دور میں وہ اس جگہ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی پسندیدہ کزن سے شادی کی تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اسے اپنی ہی بیوی کے کالے جادو اور اس کے غلام عاشق کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جب اس نے بغاوت کی کوشش کی تو بدلے میں اس جادوگرنی نے اسے اس پتھر کے جسم میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ یہاں ہم ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ شہزادے کا یوں آدھا پتھر بن جانا اصل میں کلاسک لوک کہانیوں کے ایک بہت گہرے تصور کو دکھاتا ہے۔ یہ صرف کوئی عام سا جادو نہیں ہے،
یہ اس بات کی ایک واضح علامت ہے کہ انسان دھوکے اور کالے جادو جیسی طاقتوں کے سامنے کس قدر بے بس ہو سکتا ہے اور اس کا اپنا اختیار کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی نفسیاتی پہلو ان پرانی داستانوں کو آج کے دور میں بھی متعلقہ بناتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس ظالم جادوگرنی کا قہر صرف شہزادے تک محدود نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ اس نے تو پورے شہر کے معصوم شہریوں کو انہی رنگ برنگی مچھلیوں میں تبدیل کر دیا تھا جو اس ماہی گیر نے پکڑی تھیں، اور ہر رنگ اس شہر کے لوگوں کے مختلف عقائد کو ظاہر کرتا تھا۔ سفید مسلمانوں کے لیے، سرخ فارسیوں کے لیے، نیلا عیسائیوں کے لیے اور پیلا یہودیوں کے لیے، سب کے سب اس کے جادو کا شکار بن چکے تھے۔ اس لعنت کی ہولناکی اس وقت مزید گہری ہو جاتی ہے جب شہزادہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی ہر صبح اس تخت کے پاس آتی ہے اور اسے بے دردی کے ساتھ پورے 100 کوڑے مارتی ہے۔ جی ہاں، سوچئے ذرا اس اذیت کو، اور اس دردناک اور ظالمانہ سزا کے فوراً بعد وہ قریب آ کے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ابھی بھی اپنے عہد پر قائم ہے۔ روزانہ کا یہ ظلم اس کہانی کی بنیاد اور اس کے مقصد کو بالکل واضح کرتا ہے۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ شہزادہ سخت خوف اور مجبوری کے تحت وہ قسم دہرانے پر مجبور ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے وہ الفاظ ادا کرنے سے انکار کیا تو وہ جادوگرنی اس پر اس سے بھی بڑا عذاب نازل کر دے گی۔ یہ جو وفاداری کا بوجھ ہے نا، دراصل یہی اس کی بے بسی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اب یہ کھلی ناانصافی اور ظلم سن کر سلطان آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ایک انتہائی جرأت مندانہ منصوبہ بناتا ہے۔ اگلی صبح وہ شہزادے کے کمرے میں ان بھاری پردوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس ظالم جادوگرنی کے لیے ایک جال بچھایا جا سکے۔ ہوا میں ایک عجیب سا تناؤ ہے کیونکہ اب کچھ بہت بڑا ہونے والا تھا۔ جیسے ہی وہ جادوگرنی اپنی وہ روزانہ کی ظالمانہ رسم پوری کر کے واپس مڑتی ہے، اچانک سلطان سایوں میں سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار چمک رہی ہوتی ہے اور وہ اس جادوگرنی کا راستہ روک لیتا ہے۔ وہ جادوگرنی وہاں بری طرح حیران اور خوفزدہ رہ جاتی ہے کیونکہ اس نے اس انجان شخص کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر الف لیلا کے اس کلاسک انداز کے عین مطابق یہ داستان بالکل طلوع آفتاب کے وقت پر آ کر رک جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا تجسس چھوڑ جاتی ہے کہ بس اب جواب جاننے کی بےتابی ہی رہتی ہے۔ سلطان اس صدیوں پرانی لعنت کو آخر توڑے گا کیسے؟ سوچئے ذرا، کیا صرف تلوار کے زور پر اتنے بڑے جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا جادو اپنے خاتمے کے بدلے کوئی اور بہت بڑی قیمت مانگنے والا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آگے کی کہانی سننے تک ہمارے ذہنوں میں مسلسل گونجتا رہے گا۔